تاریخ اسلام شمس العلماء سرمایہ ملت جعفریہ جناب قبلہ سید انتظار حسین خراسانی صاحب تو امام حسین علیہ السلام پر تشریف لا کر فضائل آل محمد مصحب آل محمد بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جناب قبلہ سید انتظار حسین خراسانی صاحب آپ کو من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم منکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حاضرین ذی وقار، موالیان ولی حق، صاحبان انتظار، سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ آج کی اس عظیم مجلس کو، عظیم محفل کو آپ کی اور میری سانسوں کے مالک، وارث زمانہ، سامن الحجج، سرکار علی ابن مصطفیٰ رضا اپنے مقدس بے عیب اور پاک دربار میں قبول فرمائے۔ وہ جگہ، وہ مکان، وہ مکین تا قیام قیامت آباد و شاد رہے، جہاں جہاں پر ذکر شہنشاہ کربلا ہوتا ہے۔ ہر مجلس میں، ہر محفل میں عادت سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے، کسی خطیب کی خطابت سمجھ کے نہیں بلکہ اپنے خون کی طہارت اور شرافت سمجھ کے، کسی شاعر کی نکتہ فرینی سمجھ کے نہیں بلکہ اپنے دل، عقیدے اور روح کی آذان سمجھ کے یہ دعا مانگتا ہوں، یہ زندگی گزرے تو محبت حسین کے ساتھ، اور اگر موت آئے تو ولایت علی کے ساتھ۔ صاحبان معرفت، جہاں جہاں پہ آپ حضرات تشریف فرمائیں، دین کے عنوان سے یہ آج چھٹی مجلس ہے، چھٹی محفل ہے، اور ایک دفعہ پھر آپ صاحبان کے چہروں کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ مجلس حسین میں دور نزدیک سے، جہاں جہاں سے آپ صاحبان چل کے آئے ہیں، اٹھایا گیا ایک ایک قدم مادر حسین اپنے دربار میں۔ آل محمد کو جاننے میں اور آل محمد کو پہچاننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں نے ایک منٹ بھی جناب کا ضائع نہیں کیا اور میں نے اپنی گفتگو کو شروع کر دیا۔ بھائی جان ذرا سر اٹھائیے میری طرف دیکھیے۔ آج بڑی خاص مجلس آپ کو سنانا چاہتا ہوں، چند چہرے دیکھ کے میں یہ بات شروع کرنے لگا ہوں۔ آل محمد کو جاننے والے بہت زیادہ ہیں، پہچاننے والے بہت کم ہیں۔ پھر کہتے ہیں آل محمد کو، اس سے بڑی بات کرنے لگا، آل محمد کو جاننے کا کوئی فائدہ نہیں جی، جاننے کا کوئی فائدہ نہیں، آل محمد کو پہچاننے کا فائدہ ہے۔ جاننے کا حکم نہیں، آل محمد کو پہچاننے کا حکم ہے، کہ کس نے کتنا جانا نہیں
کس نے آل محمد کو کتنا پہچانا ہے، کس نے آل محمد کی کتنی معرفت حاصل کی ہے۔ میں ایک پوری مجلس آپ کے سامنے معرفت کے اوپر 2 دن پہلے پڑھ چکا ہوں، آل محمد کی معرفت کیا۔ آج میرا جی چاہتا ہے ایک نئے زینے پہ قدم رکھوں۔ آپ کی توجہ مجھے درکار رہے گی، ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہنا جہاں جہاں پہ بیٹھے ہو۔ جاننے کا فائدہ نہیں، پہچاننے کا حکم ہے۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ تو میں اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی پیغمبر کی ایک حدیث کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتن جاہلیہ۔ کہا اگر کوئی بندہ من ماتا، اگر ایک صلوات پڑھیے مل کے سارے بیٹے، اب آپ نے اٹھنا نہیں اگر بیٹھ کے ہو تو، اب آپ جا کے نہ کرو یا پیچھے بیٹھ جایا کرو۔ کیا کہا؟ اگر کوئی بندہ جاہلیت کی موت سے بچنا چاہتا ہے، بھائی جان توجہ، اگر کوئی بندہ جاہلیت کی موت سے بچنا چاہتا ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی، میں بامحاورہ ترجمہ کروں، اگر تم جاہلیت کی موت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو جاہلیت کی موت سے وہ بچے گا جو زمانے کے امام کو جانتا نہیں بلکہ دل کی روشنی سے پہچانتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس یہ آپ کی توجہ چاہتا تھا، جو توجہ ہو گئی آپ کی، اب مجھے تو چند جملے معروضات پیش کرنے میں آسانی رہے گی۔ جاننا نہیں، پہچاننا، کیونکہ اللہ نے انسان کو 2 چیزیں دی، 2 چیزیں، ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنا، آنکھ سے دیکھنا، سمجھ آئے تو بولنا۔ بصارت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنا، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی سے کسی کو جاننا۔ بڑی مہربانی، مشکل بات تھی، آپ میرے ساتھ چلے۔ بصارت آنکھ سے دیکھنا، بصیرت دل سے دیکھنا، دل سے پہچاننا۔ میں اس لیے ہر مجلس میں، اب میں سمجھ لو گفتگو کا پہلا جملہ آپ کہنے لگا ہوں، جہاں جہاں پہ بیٹھے ہیں مجھے آپ کی دعا، آپ کی تائید چاہیے اس جملے کے اوپر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے حسین کو بصیرت سے نہ دیکھ، بصارت سے نہ دیکھو، جاگیے گا جاگیے گا، میرے حسین کو ان آنکھوں سے نہ دیکھو، بصارت سے نہ دیکھو، کیونکہ ان آنکھوں سے تو مولا حسین کو کربلا میں عمر سعد نے بھی دیکھا تھا، خولی نے بھی دیکھا تھا، شمر نے بھی ان آنکھوں سے دیکھا تھا، بصارت سے دیکھا تھا۔ لیکن جو ایک دفعہ، جہاں جہاں پہ بیٹھے جملہ دینے لگا، لیکن جو ایک دفعہ میرے حسین کو بصیرت اور دل کی روشنی سے پہچان لے، میرا حسین اسے کم از کم حر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بولا تمہیں سلامت رکھا۔ جی میں بسم اللہ کروں۔ بصارت سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا حسین بصارت سے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بصارت کہتے ہیں جاننے کو، جاننے کو۔ وہ تو جناب حر پہلے بھی جانتے تھے، جانتے تھے نا مولا حسین کو، جانتے تھے۔ بولو جب منزل اشراف پہ گئے اور مولا کی لجام میں، گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تو مولا نے کہا تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، ماتم کر۔ یہ جملہ سنا، مولا کی لجام چھوڑ دی، چھوڑ کے تو قدم پیچھے، اور پیچھے ہٹ کے کیا کہا؟ اب جو اس جملے کا لطف لے گا میں اسے سلام کروں گا۔ مولا نے کہا تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے۔ پلٹ کے کہتا ہے مولا آپ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے تیری ماں کو اللہ قرآن میں بطول کہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ میری مشکل بات میں میرا ساتھ دے رہے ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں
میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ قرآن میں تیری ماں کو زہرا کہتا ہے، آپ سیدہ کے بیٹے ہیں، یہ حر جانتے تھے یہ جاننا ہے، لیکن شب عاشور، توجہ، شب عاشور کی رات حر دل کی روشنی سے حسین کو پہچان گئے تھے، جی جی، حر دل کی روشنی سے حسین کو پہچان گئے تھے۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے، آپ کی سماعتوں کے اوپر اعتماد کر کے جملہ کہوں، جہاں جہاں پہ بیٹھے، اس زمانے کے امام حسین تھے، اور آج ہمارے امام کون ہے؟ حضرت امام محمد مہدی۔ تو جملہ پیش کروں، اس زمانے میں تھے نا، مولا حسین کے زمانے میں، تو ماننا پڑے گا شب عاشور کو ایک لمحے میں حر نے حسین کی معرفت کر کے زمانے کے امام کو دل سے پہچان کے اپنے آپ کو جاہلیت کی موت سے بچا لیا۔ کیا کہہ گیا ہوں میں آپ سے، کیا کہہ گیا ہوں میں آپ سے؟ اور نے ایک لمحہ وہ تفکر کا لمحہ، اور نے ایک لمحہ وہ جو تفکر کیا نا، اور نے اس تفکر کے لمحے نے گئے ہوئے حر کو جہنم کے رستے سے، آئے 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 آئے، دیکھو حسین کتنا کریم ہے، دیکھو حسین کتنا کریم ہے۔ توجہ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مولا اسے بھی شفا آل محمد کے صدقے میں، یہ بھی یہیں پہ آیا ہے، یہاں سے تو فرشتوں کو شفا ملتی ہے، جہاں سے تو فرشتوں کو شفا مل جاتی ہے۔ اور وہ حر کا ایک لمحہ، وہ تفکر کا لمحہ، تفکر کا لمحہ، اس لیے تو معصوم نے فرمایا تم 100 سال قرآن پڑھو۔ مدو خلیل والو اس جملے کو قبول کرنا، اپنے دل کے اوپر لکھ کے لے کے جانا۔ بھائی جان توجہ، معصوم نے فرمایا 100 سال اگر کوئی بندہ قرآن پڑھے، چودھری صاحب 100 سال اگر کوئی بندہ قرآن پڑھے، اس کی 100 سال کی تلاوت کا ثواب ایک طرف ہے، اور ایک لمحہ قرآن کے تفکر کا ثواب ایک طرف ہے۔ مولا کو سلامت ہے، مولا کو سلامت ہے۔ حر نے ایک لمحے میں ایسا تفکر کیا حر نے کہ مولا حسین نے، حر کو میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے، موضوع نہیں ہے میرا، موضوع بدل جائے گا۔ آپ میں سے یقیناً مولا حسین کے زوار بیٹھے ہوں گے میری مجلس میں، اگر کوئی نہیں بیٹھا مولا تمہیں اسی سال کربلا لے کے جائے، سارے آمین کہو نا ایک دفعہ، مولا تم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، سارے جاؤ کربلا میں۔ چلو میں چھوٹا سا نقشہ بیان کرتا ہوں کربلا میں کیا ہے۔ جب کربلا جاؤ، جیسے کربلا جاؤ، سامنے مولا عباس کا روزہ نظر آتا ہے، مولا عباس کا روزہ ہے، ادھر مولا حسین کا روزہ ہے، جملہ تو جہاں جہاں پہ بیٹھے ہو، مولا عباس کا روزہ ہے، ادھر مولا حسین کا روزہ ہے، دونوں بھائیوں کے روزے ہیں، دونوں بھائیوں کے روزے ہیں، سورج سے زیادہ چمک رہے ہیں۔ جانتے ہو کتنا، ٹی وی میں یا موبائل پہ تو سب نے دیکھی ہے نا کربلا، کوئی بتا سکتا ہے کربلا میں مولا حسین اور مولا عباس کے روزے میں کتنا فاصلہ ہے؟ جاگیں گے ذرا، میری بات کو قبول کریں گے، میں ذرا روش سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں، کتنا فاصلہ ہے؟ خدا کی قسم عباس کے روزے میں اور حسین کے روزے میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا صفا اور مروہ میں، صفا اور مروہ میں۔ ایک طرف مولا حسین کا روزہ، ایک طرف مولا عباس کا روزہ، ایسے روزے مولا حسین کے روزے میں داخل ہوتے ہیں۔ سامنے حدیث ہے، قال سرور کونین الحسین منی وانا من الحسین، جیسے اندر چلتے چلتے اللہ اکبر، جیسے جاؤ دائیں طرف پہلے گنج شہداء ہے، گنج شہداء جہاں پہ حسین کے اصحاب دفن ہے، گنج شہداء، گنج شہداء سے آگے بڑھو، جیسے 2-3 قدم آگے چلو، اس طرف مولا حسین کی روزہ مبارک ہے مولا کا، 6 گوشے ہیں مولا حسین کی زری کے، 6 گوشے ہیں، یہاں پہ جناب حبیب ابن مظاہر ہے، اور ساتھ پیچھے جناب ابراہیم مجاور، باقی اور بھی بہت سارے مقامات کربلا میں موجود ہیں۔ کربلا سے 10 کلومیٹر دور جناب حر کا روزہ ہے،
جناب حر کا روزہ 10 یا 11 کلومیٹر باہر ہے، اور جب میں پہلی دفعہ گیا تو جناب حر کی روزے کی جو سیڑھی تھی اس کے اوپر بیٹھ گیا، بڑے بوسے لیے جناب کے، اور سامنے ایک جملہ لکھا ہوا ہے جو جس جملے کے لیے میں بات کروں، ذرا ذہن بیدار کریں بزرگوں، ذرا مجھے دیکھیے گا، ذرا ذہن بیدار کریں تو پھر میں جملہ پیش کروں، ذرا میری طرف نیاز حسین دیکھیے گا۔ جناب حر کے روزے کے اوپر جانتے ہو کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ اور جب زیارت پڑھو تو زیارت کا پہلا جملہ ہے السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو ماننا پڑے گا حر کے ایک لمحے کے تفکر نے اور حسین کی ایک ملاقات نے حر کو ولی اللہ بھی بنا دیا، حر کو حبیب اللہ بھی بنا دیا۔ یہ جناب حر ایک تفکر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ایک تفکر، لیکن وہ جو تفکر کا قدم تھا نا اس میں خلوص بہت زیادہ تھا۔ ذرا جاگیں گے، ذرا جاگیں گے، ذرا جاگیں گے۔ یا حسین تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن حسین کو یہاں سے کون پکارتا ہے؟ یہاں سے میں اکثر کہتا ہوں زمانے کے امام کو دعاؤں سے نہ پکارو، دعاؤں سے نہ پکارو، دعائے ظہور سے منع نہیں کر رہا، خود میں ہر نماز میں پڑھتا ہوں۔ زمانے کے امام کو اپنے کردار سے پکارو، زمانے کے امام کو اپنی نیت سے پکارو، تیرا کردار تیرے امام کو پکارے، زبان نہیں کردار۔ بس میں آگے بڑھوں، ایک جملہ پیش کروں جس جملے کے لیے میں اتنی زحمت کر رہا ہوں، آگے پڑھوں، آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں، آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آل محمد نے معرفت کا معیار زندگی کو قرار نہیں دیا۔ توجہ، میں خود آرام سے پڑھ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، ہر مجلس پہ زور لگانا یا زور سنانا ہی کام نہیں ہوتا، کام کی بات آپ کو دے رہا ہوں، آرام سے سنا رہا ہوں تاکہ یہ بچے بھی میری بات کو سمجھ پائیں۔ زندگی کو معیار کم بنایا ہے، موت کو زیادہ بنایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو زندگی گزارے معرفت والی وہ ہے، لیکن کون ہے جو معرفت کی موت مرتا ہے؟ ذرا جاگیں گے، کون زندگی کو میں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ مدینے میں موجود تھے جن کی زندگی بڑی اچھی گزری، لیکن موت کے وقت وہ منحرف ہو گئے، اپنے زمانے کے امام سے ہٹ کے۔ کوفہ والوں نے کیا کیا تھا؟ کتنے لوگ تک 18,000 خط لکھا تھا کوفہ والوں نے، اور مولا سے بڑی محبت بھی کرتے تھے کوفہ والے، ان کی محبت میں شک نہیں، لیکن آخر میں کیا کیا حسین کے ساتھ؟ موت سے پہلے کیا کیا مولا حسین کے ساتھ؟ یہی تو وجہ ہے، زندگی معیار نہیں، موت معیار ہے۔ جہاں پہ بیٹھے جملہ دینے لگو، زندگی معیار نہیں، موت معیار ہے۔ اسی لیے تو بعد از پیغمبر جب شورا کا جلسہ ہوا، اب ذرا سارے جاگیں گے، میں جملہ دینے لگو، جب شورا کا جلسہ ہوا، آپ کے اور میرے مولا علی چلتے چلتے گئے شورا کے جلسے میں، اور میرے مولا وہاں پہ بیٹھے، اور میرے مولا نے بیٹھ کے کہا مجھے بتاؤ تم اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ اہل مانتے ہو، مجھے کم مانتے ہو، مجھے بتاؤ کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے محمد کے ساتھ مل کے سب سے پہلے خدا کو سجدہ کیا ہو؟ مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے سب سے پہلے محمد کے ساتھ خدا کو سجدہ کیا ہو؟ علی دیکھ کے کہہ رہے کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جب بدر کے میدان میں سامنے 3 کافر آئے، وہ کون ہے جو تلوار لے کے گیا؟ میں گیا تھا یا تم گئے تھے؟ علی کہتا بتاؤ احد کے میدان میں وہ کون ہے کہ جس نے اپنی جان پہ لڑ کے نبی کی جان بچائی؟ علی دیکھ کے کہتے ہیں مجھے بتاؤ تم میں سے کون ہے کہ جب خندق کے میدان میں
اس سے کہا علی نبی بھیج کسی کو جو جنت میں جلدی جانا چاہتا ہے. تو نبی نے کہا من حاصل قلب, کون ہے جو اس کی زبان بند کرے؟ تم میں سے کون گیا تھا؟ سارے چپ رہے. علی دیکھ کے کہتا مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے گھر کے دروازے کے اوپر ستارہ اترا ہو؟ بیٹھو یہ چلے گئے ہو. علی دیکھ کے کہتا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جب 39 دن خیبر کی جنگ جاری رہی, تم میں سے کون ہے کہ جس کو محمد نے خیبر میں اپنا علم دے کے بھیجا؟ جو بندہ ابھی تک نہیں بولا. علی دیکھ کے کہتے کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ غدیر کے میدان میں 3 پلانوں کے منبر کے اوپر کھڑے ہو کے محمد نے جس کے متعلق کہا ہو من کنت مولا فہذا علی. جیو جی میں رسول مولا آپ کو سلامت ہو. تم میں کوئی ایسا ہے, اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں, جو موضوع لے کے چلا, زندگی کو معیار کم بنایا, موت کو معیار زیادہ بنا. اور اسی پہ میری آج کی تقریر ختم ہو جائے گی. زندگی معیار نہیں, موت معیار. دیکھو کہ کون آل محمد کی مودت کے ساتھ مرا, کون زمانے کے امام کے حق کو پہچان کے مرا, کون اپنے زمانے کے امام کو چھوڑ کے مرا. زندگی معیار نہیں, موت معیار ہے. علی نے خطبہ دیا, یہ بیان کیا, اپنا احتجاج کیا. جب احتجاج کیا تو احتجاج کے بعد سارے بندے بیٹھے رہے. 30 بندے اٹھے, 30 بندے. تاریخ کہتی ہے اب جو 30 بندے اٹھے تو علی نے ان کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد علی نے ایک بندے کو پکارا, کہا کیوں بھائی تو غدیر میں نہیں تھا؟ تو غدیر میں نہیں تھا؟ اس سے کہا ہاں میں غدیر میں تھا. کہا اگر تو غدیر میں تھا تو میرے حق میں گواہی کیوں نہیں دے رہا؟ کہتا ہے وہاں پہ تھا وہاں پہ. اب اس جملے کرو تو وہاں پہ تھا لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں, بھول گیا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, بھول گیا ہوں. علی دیکھ کے کہتے ہیں مولا کہتے ہیں اگر تو بول رہے سچ پھر ٹھیک ہے, اور اگر تو بول رہے جھوٹ تو پھر اللہ تجھے ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا جس کا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہوگا. کہتا ٹھیک ہے. وہاں سے اٹھا چلا گیا. 2-3 دن گزرے, اسے یہاں پہ ایک دانہ نکلا سفید رنگ کا, برس کی بیماری سمجھتے ہو, یہاں پہ اس سے دانہ نکلا. اپنے دانے کو بڑا صاف کیا لیکن صاف نہیں ہوا. بس میں تقریر کے نتیجے پہ صاف کرنے کی بڑی کوشش لیکن صاف نہیں ہوا. کہتے ہیں وہ دانہ بڑھ گیا. عرب پہنتے تھے امامہ, یہ جو علماء پہنتے ہیں نا, یہ عرب بھی پہنتے تھے امامہ. پہلے اس کا امامہ یہاں پہ ہوتا تھا, پگڑی یہاں. اب جیسے اس کو دانہ نکلا اس نے نیچے کر دیا, دانہ بڑھتا گیا, اس نے اور یہاں پہ نیچے کر دیا, اور اس کے دانے سے بو آنے لگی. اتنی بو آئے کہ اس کی اولاد بھی اس کو قبول نہ کرے. میرے اندر کا خطیب کہتا ہے ہاتھ کوئی نیچے نہیں رہے گا, میں جملہ ایسا دینے لگوں. کہتے ہیں 2-3 دن شدید 4 دن گزرے, بو ایسی آنے لگی کہ گلی والوں نے کہا یار اس مردار کو یہاں سے نکالو, اس کو یہاں سے نکالو. ابھی وہاں سے نکالا اور نکلنے کے بعد جنگل کی طرف چلے گئے, جنگل کی طرف. اب جو جنگل کی طرف گئے تو ایک بندے نے ان کو دیکھا, وہ بھی مدینے کا رہنے والا تھا. اس سے کہا آپ تو بڑی نمازیں پڑھتے تھے, جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہو تم بھی مجھے نظر آ رہے ہو. کہا تم تو بڑی نمازیں پڑھتے تھے, تم تو بڑے روزے رکھتے تھے, تم تو بڑے حاجی تھے, تم تو بڑے نمازی تھے, یہ تمہیں یہاں پہ کیا ہوا؟ ذرا ہر بندہ سر اٹھائے میری طرف دیکھے, یہ تمہیں یہاں پہ کیا ہوا؟ دیکھ کے کہتا ہے زندگی میں ہر کام کر لینا لیکن کبھی بھول کے بھی علی سے جھوٹ نہ بولنا. جیو جی جوان جیو. زندگی بڑی اچھی گزری لیکن موت کیسے؟ موت اپنے زمانے کے امام کو چھوڑ کے ہم نے زندگی کو معیار نہیں بنایا. ہم نے موت کو معیار بنایا ہے کہ کون ہے جو آل محمد کے حق کو پہچانتا ہے, کون ہے جو ان کی بیعت کر کے مرتا ہے. اسی لیے ہمارے اپنے منبر سے یزید کے بیٹے کے بڑے فضائل پڑھتے ہیں جو اس نے بڑا کام کیا تھا.
यजीद का बेटा बड़ा अच्छा था। जब उससे कहा यजीद के तख्त पे बैठो तो उसने कहा मैं नहीं बैठूंगा। यहाँ पे एक जुमला दूं शायद एक जुमला देने लगा। जो साहब एक जुमला सुनाने लगा हूँ आपको। और जाहिल मुल्ला और दरबारी मुल्ला, तू आज यजीद को आके सच्चा साबित करता है, यजीद की वकालत करता है। लो जुमला सबके दिलों में उतरेगा, जो मेरा नसीब होगा मुझे मिल जाएगा। लेकिन मैं जुमला आराम से कहूंगा ताकि शायद ये बच्चे भी समझ जाएं मेरी बात को। यजीद के बेटे से कहा, यजीद के बाद तेरा बाप मर गया। कहा कैसे मरा? कहा उसके साथ बद्दुआ थी। कहा कैसी बद्दुआ? कहा उसे जितना पानी दो प्यास नहीं बुझती थी। जी जितना पानी पिए पेट मलो उनका जहाँ पे आ गया, प्यास नहीं बुझती थी उसकी। तवज्जो जहाँ पे बैठो, मेरा लफ्ज़ ज़ाया नहीं करना आपने। खुदा की कसम जिसको समझ आ गई वो ना बोला, मेरे जिगर को वो बंदा जख्मी करेगा। और मुझे पता चल रहा है समझ आप सबको आ रही है। उसे कहा आओ बाप का मामा, बाप की अबा पहनो, बाप का ऐसा हाथ में लो और आओ ना मिंबर पे बैठो। देख के कहता जाओ, मैंने इस मिंबर पे बैठता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इस मिंबर पे हुसैन के कत्ल की बू आती है। नहीं समझवा, मुझे हुसैन के कत्ल की बू आती है, मैं नहीं बैठूंगा। और जालिम हुसैन उस तख्त के लिए यजीद से भला लड़ेगा जिस तख्त को यजीद का बेटा भी कबूल नहीं करता। चंद बंदे मेरी बात को समझे, चंद मुकम्मल करूं। एक सलवात पढ़िए मिल के साथ। बस मेरा भाई भी पहुंचा है और मैं अपनी तकरीर का आखिरी जुमला और इसी के ऊपर मैं तुम्हें सलाम कर जाऊंगा। भाई का इंतजार था, बड़े अच्छे अंदाज में आपने, मेरी थोड़ी सी मुश्किल तकरीर थी लेकिन आपने कबूल किया। मोहम्मद हनफिया, तवज्जो बुजुर्गो, तवज्जो। मोहम्मद हनफिया, जानते हैं मोहम्मद हनफिया को? जनाब हनफिया के बेटे, ये रिश्ते में इमाम सज्जाद के चचा लगते हैं। चचा बिस्मिल्लाह वाला सलाम। मोहम्मद हनफिया, इन्होंने दावा किया था बादस वाक़े करबला, बादस वाक़े करबला, दावा क्या किया? इन्होंने कहा कि हक का इमाम मैं हूँ हक का इमाम। और इनका एक फिरका भी बना था, फिरके का नाम था किसानियाँ। ये कहते थे मुझे मानो क्योंकि मैं आले अली में सबसे बड़ा हूँ और मैं अली ज़ैनुल आबिदीन का रिश्ते में चचा हूँ, मुझे मानो। और लोग इनको मानते भी थे। ये कहाँ पे लिखा है? ये आपकी अपनी उसूल काफी, उसकी जिल्द नंबर 2 में बाबे हुज्जत में, अगर किसी को देखना हो यहाँ पे मौजूद हो तो मैं दिखा सकता हूँ, उसूल काफी में मिलता है। वो लोगों से बैत लेने लगे कि मैं ज़माने का इमाम मैं हूँ, चौथा इमाम मैं हूँ। अब जो बैत लेने लगे उन्होंने एक दिन पैगाम पहुँचाया। किसको पैगाम पहुँचाया? इमाम सज्जाद को। इमाम सज्जाद कहा अली ज़ैनुल आबिदीन से कहो कि इस वक्त हक का वली मैं हूँ, मुझे मानो। उसकी वजह यह है कि आले अली में मैं बड़ा हूँ, मेरी उम्र आपसे ज़्यादा है। कासिद मौला के पास आया और उसने कहा मौला मोहम्मद हनफिया कह रहे हैं कि मेरी विलायत को कबूल करें, मुझे जिंदगी में यार नहीं मौत में यार है। कहा अच्छा क्या कह रहे? कहा वो कह रहे कि उम्र में मैं बड़ा हूँ, मुझे माने। मौला उनकी तरफ देख के कहते जाएं उनसे कहें उम्र का इमामत से कोई ताल्लुक नहीं, उम्र का इमामत से कोई ताल्लुक नहीं। अल इमाम इमाम लौकाना सभी इमाम होता है अगरचे बच्चा क्यों ना। आपके सबसे कम सिन इमाम तकी है, इमाम तकी। कभी जिंदगी ने वफा की तो एक अशरा आपको सुनाऊंगा, कभी कभी मैं पढ़ता होता हूँ, दलील इमामत की देता हूँ, लेकिन तीसरे इमाम से आके
امام تقی، امام نقی، امام رضا، امام عسکری، امام وہاں کی دلیلیں دیتا ہوں، امامت برحق ہونے کی، ان کی خلافت بلا فصل ہونے کی دلیلیں دیتا ہوں. پھر کبھی انشاءاللہ آپ نے خدمت کا موقع دیا تو یہ مضامین بھی شروع کریں. اچھا اب آگے سننا، بالکل 4-5 منٹ میرے پاس بچے. اپنے بھائی کو میرے ایک جملہ مصیبت کا بھی پیش کرنا ہے. اچھا ان کا قاصد آیا امام سجاد کے پاس، مولا نے کہا ان سے کو میرے پاس آئے، میرے پاس آئے. کتنا توجہ، ان سے کو میرے پاس آئے. کہا ٹھیک ہے. اب محمد حنفیہ چلتے چلتے مولا کے پاس گئے. نئی بات پیش کر رہا ہوں، نئی بات سنا رہا ہوں آپ کو. مولا کے پاس گئے، جیسے مولا کے پاس پہنچے مولا نے کہا بتائیں آپ کی کیا فرمائش ہے. انہوں نے کہا میں بڑا ہوں اس لیے میری امامت کو مانے، مجھے مانے. مولا کہتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اب بدو خلیل کے جھاگتے ہوئے مجمع سے اگر میں بار بار توجہ مانگوں تو یہ مجھے شاید اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. آپ تو میرے چھوٹے چھوٹے جملے بھی سمجھ جاتے ہیں، یہ تو بڑا کام کا جملہ ہے، آپ سارے میرے ساتھ بولیں گے. مولا دیکھ کے کہتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھیے گا، یہ بچے بھی میرے ساتھ بول پڑیں گے. کہ دلیل کیا ہے کہ آپ حق کے امام ہیں؟ وہ کہتے ہیں لوگوں سے پوچھ لیں، میں بڑا ہوں آپ چھوٹے ہیں، آپ مجھے مانیں. دو جملہ جو ادھر بیٹھے، دو جملہ جو ادھر بیٹھے. مولا دیکھ کے کہنے لگے لوگوں سے تو تب پوچھوں جب اللہ کے امام کو لوگ بناتے ہوں. سلامت سلامت. لوگوں سے تو تب پوچھو جب لوگ بناتے ہو. امامت اللہ کا دعویٰ، امامت اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، آپ نہیں بنائیں گے، امام تو اللہ بناتا. کہ پھر یہ فیصلہ کیسے ہو؟ آپ حق کے امام ہیں یا میں حق کا امام ہوں؟ توجہ جہاں پہ بیٹھو. لوگ اگر تمہارے دل ایک دفعہ حرکت نہ کریں، اگر تمہاری روحیں ایک دفعہ نجب جا کے مولا کو سلام نہ کر کے اس مجلس کے صدقے میں نے مولا سے مانگی، کہ پھر کیسے پتہ چلے گا حق کے امام آپ ہیں یا میں ہوں؟ مولا دیکھ کے کہتے ہیں لوگوں سے نہ پوچھو. یہ خاموشی نہیں، یہ آپ کی توجہ ہے. لوگوں سے نہ پوچھو. تو کہا کون بتائے گا؟ کہا آئیے اور میرے ساتھ چلیے. کہاں پہ لے کے جاؤ گے بھتیجے؟ کہا آئیے اور جا کے کعبہ سے پوچھتے ہیں آپ حق کے امام ہیں یا میں حق کا امام ہوں. کعبہ سے پوچھتے ہیں، حجر اسود سے پوچھتے ہیں. کہا ٹھیک ہے چلو حجر اسود کے پاس ہے. کہا میں پوچھوں یا آپ پوچھیں؟ مولا نے کہا پہلے آپ پوچھیں کیونکہ آپ بڑے ہیں. پتہ نہیں کون میری بات کو سمجھا ہے، کس نے ظاہر. کہا آپ پوچھیں آپ بڑے ہیں. کہا ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں. محمد حنفی آگے بڑھے، آگے بڑھ کے سجدے میں سر رکھا اور سجدے میں سر رکھ کے رونے لگے. روتے رہے. حجر اسود میری امامت کا تو گواہی دے. حجر اسود بول پڑ. حجر اسود نہیں بولا. توجہ جہاں پہ بیٹھے ہو، اب جہاں پہ بیٹھے ہو میرا جملہ قبول کرنا. کہا حجر اسود بول میرے حق میں گواہی دے. حجر اسود نہیں بولا. اب جب حجر اسود نہ بولا، جو دائیں بیٹھے ہو میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، جو دائیں بیٹھے ہو تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں. کہا حجر اسود بول. جب حجر اسود نہیں بولا، اب روتے روتے محمد حنفیہ پیچھے ہٹ گئے. توجہ سب توجہ چاہتا ہوں. پیچھے ہٹ گئے. اب جیسے ہی پیچھے ہٹے نا، مولا نے کہا اب اجازت دیں تو میں آگے بڑھوں. اجازت دے تو میں آگے بڑھوں، میں آگے بڑھ کے پوچھوں آپ حق کے امام ہیں یا میں ہوں. کہتے ہیں پوچھئے. مولا نے سجدہ نہیں کیا. مولا نے سجدہ نہیں کیا. اور یار جو دیکھ رہے ہو کس کا واسطہ دوں تمہیں تو میری طرف دیکھو گے. مولا نے اب سجدہ نہیں کیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ حجت پہلے سجدہ کرتی تھی پھر معجزہ منگواتی تھی. آج مولا نے ترتیب بدل دی. مولا ایک دفعہ سیدھے کھڑے ہو کے محمد کی نبوت کے وارث نے، علم لدنی کے مالک نے آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا حجر اسود میں درخواست کرتا ہوں، بلکہ دیکھ کے کہا حجر اسود میں تجھے حکم دیتا ہوں. حجر اسود میں تجھے حکم دیتا ہوں، بیان کر اس وقت اللہ کی زمین پہ حق کا امام کون ہے؟ حجر اسود نے کیا کیا؟ اب یہ نام کلیلی کہتے فَتَحَرَّكُ الْحَجَرُ حَتَّى قَعَدَ أَنْ يَزُولَ عَنْ مَوْضِعِهِ. حجر اسود اتنا اپنی جگہ سے ہلا کہ نزدیک تھا زمین پہ گر پڑتا تھا. جو زمین پہ گر پڑتا. مولا کہتے بول تعجب کر رہے ہو، یہ اسی کا تو نواسا ہے جس کے ہاتھوں پہ پتھر کلمہ پڑھتے تھے. کہ بول کے بتا اس وقت اللہ کی زمین پہ اللہ کی حجت کون ہے؟ مصائب کا وقت نہیں رہا. کون ہے؟ ایک دفعہ حجر اسود ثم نطق بلسان عربی، ایک دفعہ عربی بولنے لگا پتھر، اور بول کے کہنے لگا
وسیعت بعد الحسین ابن علی الی علی ابن الحسین بول کے کہنے لگا اور مکہ والوں اگر اس وقت روح زمین پہ جنوں کا انسانوں کا کعبے کا اگر کوئی امام ہے تو وہ کل بھی سجاد تھا آج بھی سجاد